ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ جلسہ ہر اعتبار سے آج کا یہ کامیاب ہے اور سب سے زیادہ تو میں مبارکباد پیش کروں گا مائک آپریٹر مائک اس پورے سیزن کا جو رمضان شریف کے بعد عید کے بعد سے اب تک اپنے جلسے کے پہلا اتفاق ہے کہ اتنا خوبصورت مائک لیکن مجمع اتنا ہی ٹھنڈا ہے۔ آج تو اس مائک پر میں اپنی خطابت کا پورے جوہر دکھاتا لیکن افسوس اگر میں وہ جوہر دکھاؤں گا تو سر سے اوپر تک چلی جائے گی اور میں چاہتا ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کچھ کام کی باتیں آپ کو سکھا دوں تاکہ جلسہ کامیاب ہو جائے اور آپ کا یہاں آنا کامیاب کچھ سننے کا جذبہ آپ کے اندر ہے یا ختم ہو گیا؟ کچھ کام کی بات ہو جائے، لچھے دار تقریر سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر جلسے میں اتنے لوگوں میں سے 10 اور 11 کی بات نہیں کرتا، اگر 5 لوگوں نے دین کی 5 باتیں سیکھ لیں تو یہ جلسہ صبح قیامت تک کے لیے کامیاب ہے۔ اسی کے اعتبار سے میں تقریر کروں گا کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے جس میں میں کچھ بیان کر سکوں، بس شریعت کی بات اور اللہ اس کے رسول کی بات مختصر وقت میں مختصر انداز میں مختصر جملوں میں پیش کروں۔ عورتوں کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا اور نوجوانوں کے حوالے سے بھی کچھ بیان کہ اللہ مجھے بولنے کی اور آپ کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المعین المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھی قطع کرنے والے، اندھیری قبر کی خطرناک کال کوٹری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدع جافزہ اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے، جن کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ بطوحا، جن کی پیاری پیاری زلفیں بلبین اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا اخلاق و ایٹیٹیوڈ انکا لعلی خلق عظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور قاضی پور ضلع گونڈہ کے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ نامکا سرور انس و جاں خاتم پیغمبراں والی حق و سرا جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پورا مجمع عقیدت و احترام کے ساتھ گلہائے درود و سلام پیش کرے، پڑے اونچی آواز سے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومولانا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قاضی پور ضلع گونڈہ کے سنی مسلمانوں، آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی انڈرسپیکٹ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی داڑھیوں کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کی ٹوپیوں کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کے جبہ و دستار کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کی مسجد و محراب کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کے مزار و مقبر کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کے قبرستان و عبادت گاہوں کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کی نوجوان بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، کہیں ان کے پردے سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، کہیں ان کی آبرو سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آج قوم مسلم کی بیٹیوں کو 10 لاکھ مسلمان بچیوں کو مرتدہ بنا کر غیروں کے بستر پر سلا لیا گیا؟ آج 10 لاکھ مسلمان بچیاں غیروں کی عزت و آبرو اپنی عزت و آبرو غیروں کے حوالے کر چکی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، آخر ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں؟ ہماری بیٹیاں غیروں کے بستروں پر کیوں ہیں؟ ہماری بیٹیاں غیروں سے عشق کیوں کرتی ہیں؟ ہماری بیٹیاں غیروں کے عشق کے جال میں کیوں پھنستی ہیں؟ ہماری بیٹیاں غیروں سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ کیوں شادیاں رچا رہی ہیں؟ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بیٹی تو نبی کی امت کی ہے، بیٹی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہے، ہماری امت کی یہ نوجوان بیٹی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ سیدہ فاطمہ کا ہونا چاہیے تھا، جس کے سر کے اوپر دوپٹہ حضرت آمنہ خاتون کی عصمت کا ہونا چاہیے تھا، جس کے سر کے اوپر پردہ حضرت سکینہ کی عصمت کا ہونا چاہیے تھا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اس میں غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری اپبرنگنگ کی ہے، غلطی ہماری پالن پوشن کی ہے، غلطی ہمارے گھر کے معاشرے اور سماج کی ہے۔ جب ہماری نوجوان بیٹی کالج کے اندر جاتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اس کا باپ اسے منع نہیں کرتا ہے، اس کا نوجوان بھیا اسے منع نہیں کرتا ہے۔ اے میری بہن، تیرے سر کے اوپر دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ اے میری لخت جگر جان جگر میری جان میری بیٹی، تیرے سر کے اوپر سیدہ فاطمہ کی چادر کیوں نہیں ہے؟ جب یہ بیٹی اپنے گھر سے ننگے سر نکلتی ہے، اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کے نکلتی ہے، جیسے ہی گھر کے باہر حرم نکالتی ہے تو سب سے پہلے اس کی باپ کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے نوجوان بھیا کی آبرو کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے خاندان کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے معاشرے کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، پھر اسلام کی عزت نکلتی ہے، پھر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ لیکن غازی پور ضلع گونڈہ کے مسلمانوں، جب تمہاری بیٹی 10 سال کی ہو جاتی ہے، تمہاری بیٹی 15 سال کی عمر میں جب قدم رکھتی ہے تو اپنی بیٹی سے کہہ دو، اے میری بیٹی تو کسی انگریز کی غلام
رہی ہے، تو سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہے، سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا ہے، وہ پوری پردہ کر لے، پردہ کرنا تیرا کام ہے، جنت دلانا فاطمہ کا کام ہے۔ طلب کے بولو سبحان اللہ۔ آج ہماری بیٹی جا رہی ہے مسلمانوں، کالج کے نام پر ہماری بیٹیوں کی بے عزتی ہوتی ہے، اسکول کے نام پر ہماری بیٹی کی بے عزتی ہوتی ہے۔ مسلمانوں یہی ایک نوجوان بیٹی تھی، یہی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کے پردے کو دیکھ کر غیروں نے کلمہ پڑھا تھا، جس کی عظمت کو دیکھ کر غیروں نے کلمہ پڑھا تھا۔ ایک اسلام کی بیٹی سیدہ رابعہ بصریہ ہے، وہ رابعہ بصریہ جس کے گھر کا طواف اللہ کے کعبے نے کیا ہے۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کا نام حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ارادہ کیا کہ میں کعبے کا طواف کر لوں، میں کعبے کا چکر لگا لوں، حدیم کعبہ کو چوم لوں، میں کعبے کے در و دیوار کو دیکھوں، میں کعبے کے زمزم کو دیکھوں، میں کعبے کے خلاف کو دیکھوں، میں کعبے کے حجر اسود کو دیکھوں، میں کعبے کے میزاب رحمت کو دیکھوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم اپنے گھر سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم جیسے ہی کعبے میں پہنچتے ہیں، ان کے سامنے کعبہ نظر نہیں آتا ہے، کعبہ پردے کے اندر چلا گیا۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا اے مولا یہ تیرا گھر کعبہ کہاں گیا؟ تو رب کائنات کے بارگاہ سے عالم تصور میں آواز آئی، اے ابراہیم تو ہمارے گھر کا طواف کرنے آیا ہے اور ہمارا گھر رابعہ بصریہ کے گھر کا طواف کرنے گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عزیز البرکت کنز الکرام بریلی کی چلتی سے پکار کر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ بولو وہ بھی عورت تھی کہ نہیں؟ بولو کون تھی؟ بولو کون تھی؟ اور تو تم بھی بولو لیکن تمہاری آواز تمہارے کانوں تک پہنچے، آواز یہاں رکھنا ہے۔ رابعہ بصریہ کون تھی؟ آج میں مرد و عورت کا موازنہ دکھاؤں گا کہ اسلام میں مردوں کا کیا کردار ہے، عورتوں کا کیا کردار ہے۔ میں چاہتا ہوں میری تقریر کا ایک ایک جملہ آپ کے دل کو پھال کر دل کے اندر چلا۔ حضرت رابعہ بصریہ کوئی مرد نہیں ہے، ان کے سینے میں بھی دل عورت کا دھڑکتا ہے، ان کے اندر بھی جذبہ نسوانیت موجود تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اللہ کا گھر جس کے لیے ہم فجر میں کہتے ہیں متوجہ الی کعبۃ الشریفہ، جب ظہر کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں متوجہ الی کعبۃ الشریفہ، جب ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں ہماری زبان پہ ہوتا ہے متوجہ الی کعبۃ شریفہ، مغرب و عشاء و تہجد و اشراق و ابابین کی نماز پڑھتے ہیں ہماری زبان پہ ہوتا متوجہ الی کعبۃ شریفہ۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھی تو زبان سے کہا متوجہ الی کعبۃ شریفہ۔ حضرت عمر و عثمان نے نماز پڑھی ہے تو زبان سے نکلا متوجہ الی کعبۃ شریفہ۔ امام حسین نے کربلا میں 72 کو زخمی کرا کر شہید کرا کر اپنی زبان سے کہا تھا متوجہ الی کعبۃ شریفہ۔ اے میری قوم کی بیٹیوں ذرا بتاؤ اب یہ کعبہ کس کے گھر کا طواف کرنے جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کے گھر کا طواف کرنے نہیں جاتا ہے، حضرت عمر کے گھر کا طواف کرنے نہیں جاتا ہے، حضرت عثمان و علی کے گھر کا طواف کرنے نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم یہ کعبہ اگر جاتا ہے تو اسلام کی خاتون، اسلام کی ایک عورت، نبی کی امت کی ایک عورت حضرت رابعہ کے گھر کا طواف کرنے جاتا ہے۔ یہ کعبہ بتاتا ہے ارے رابعہ یہ عورت تو ضرور ہے لیکن اللہ نے اس کا مقام بہت اعلیٰ بنا دیا ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اور گھر کا طواف کون کر رہا ہے؟ رابعہ سے۔ زور سے بولو کون کر رہا ہے؟ اس والے کولر کو بند کر دو، اس کو تھوڑا بند کر دو۔ رابعہ بصریہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ان کے گھر کا طواف کعبہ کر رہا ہے۔ کون سا کعبہ؟ ابھی ایام حج چل رہے، حج کا موسم ہے، حج کا مہینہ ہے۔ ہر غریب و امیر کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں اللہ کا گھر کا دیدار کروں، میں کعبے کا در و دیوار دیکھوں، میں کعبے کا بیر، میں کعبے کا حجر اسود دیکھوں، میں کعبے کا طواف کروں، میں کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھوں، لیکن یہ کعبہ رابعہ بصریہ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں
رابعہ بصریہ آخر اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مرتبہ کیوں دیا ہے؟ میری قوم کی بیٹیوں توجہ سے سنو، میری قوم کی غیرت مند شہزادیوں توجہ سے سنو۔ حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا اے رابعہ بصریہ تمہیں اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ تو رابعہ بصریہ فرماتی ہے میرا شوہر نہایت ہی غریب تھا، میرا شوہر بہت غریب تھا، دن بھر مزدوری کرتا تھا تو بہت مشکل دو وقت کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کی اتنی وفادار تھی، اتنی وفادار تھی، اتنی وفادار تھی کہ نبی کی صحابیہ، نبی کی گھر کی عورتیں جب میرے دروازے پر آئی رابعہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت رابعہ نے جواب دیا تھا اے صحابہ کی بیویوں، اے نبی کی کنیزوں، تمہارے دیدار کرنے کا تمنا میرے دل میں بھی ہے، لیکن افسوس میرا شوہر میرے گھر پہ نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے صحابہ کی عورتوں کو جواب دیا ارے میں بھی تمہارا دیدار کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر میں میرا شوہر نہیں ہے اور بغیر شوہر کے میں کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور تو کرو، رابعہ بصریہ نے اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے کسی کو گھر میں نہ آنے دیا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں ذرا توجہ تو کرو، رابعہ بصریہ کہتی ہے جب تک میرا شوہر اجازت نہیں دے گا میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں آنے دوں گی، اپنے گھر میں کسی کی انٹری نہیں ہونے دوں گی، اپنے گھر میں کسی کا داخلہ نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچا جس کا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے وہ عورت کے لیے اس کے شوہر کا بنایا ہے۔ میرا شوہر ہے، میرے شوہر کے قدروں میں میری جنت ہے، اگر شوہر راضی ہو گیا تو اللہ سبحان اللہ، شوہر راضی ہو گیا تو کس رابعہ بصریہ کا جواب کس کا؟ تو کس کا جواب؟ اور کو معاف کرنا، جوتا پھینک کے مت مار دینا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں تاکہ ہے نا میری بہنوں اگر کوئی جملہ میرا غلط بھی لگے تو اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دو۔ رابعہ بصریہ نے اس زمانے کی بڑی بڑی متقی عورتوں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا، کیوں کہ شوہر کی بغیر اجازت کے کسی کو گھر میں بلانا شریعت میں جائز ہے، شریعت میں جائز۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا without my husband permission I can't give you entry in my home anyhow، کسی بھی کنڈیشن میں اپنے گھر میں آنے کی اجازت۔ کس کو منع کیا؟ آج کل کی رنڈیوں کو نہیں، آج کل کی رنڈی اور بھرووں کو نہیں، بڑی بڑی اللہ والوں کو۔ رابعہ بصریہ جانتی تھی اللہ اس کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ ہے تو عورت کے لیے اس کے شوہر کا مرتبہ ہے۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے انکار کر دیا۔ رابعہ بصریہ سے جب پوچھا گیا رابعہ بصریہ تمہیں اتنا اونچا یہ مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے میں نے اپنے اتنی خدمت کی ہے، اپنے شوہر کی اتنی وفاداری کی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب میرا شوہر مجھے بلاتا تھا تو دعائیں کرتا تھا یا اللہ میری بیوی رابعہ سے میں بھی راضی ہو گیا، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ اب آج کی عورتوں کا حال دیکھو، آج کی ہماری بیٹیوں کا حال دیکھو، آج کی ہماری بہنوں کا حال دیکھو۔ یہ شوہر بیچارہ گرمی میں پسینے میں مجبور کی گرمی میں محنت مزدوری کر کے آتا ہے، پریشانی جھیل کے آتا ہے، 400-500 روپے لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی عورت شکر اللہ کا ادا نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہے۔ اب سوچو جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہے، جو اپنے خاوند کی وفادار نہیں، اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ سوچو میری قوم کے لوگوں، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت رابعہ بصریہ نے اعلان کر دیا اے میری قوم کی بیٹیوں اگر تم دنیا میں عزت چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے شوہروں کی عزت کرو گی تمہارا شوہر راضی ہوگا تو تمہارا رسول بھی راضی ہوگا، تمہارا خدا بھی راضی ہوگا۔ اب یہ رابعہ بصریہ کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ کیوں دیا تھا؟ حضرت رابعہ کا چہرہ کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، حضرت رابعہ بصریہ کے بالوں کی سیاہی کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، حضرت رابعہ بصریہ کے جسم کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ لیکن آج ہماری بیٹیوں کا عالم یہ ہے، آج ہماری بہنوں کا عالم یہ ہے کہ بازاروں میں ننگے سر گھومتی
ہے، بازاروں میں مارکیٹوں میں ننگے سر اپنی حسن و جمال کی نمائش کرتی ہیں۔ اب اندازہ کرو میری قوم کی بیٹیوں، جب تمہارے سروں سے دوپٹہ اٹھے گا تو کہاں تمہارے سروں کا دوپٹہ نہیں اٹھتا، تمہارے باپ کی عزت کا دوپٹہ اٹھتا ہے، تمہارے بھائی کا غرور اٹھ جاتا ہے، اسلام کی عظمت اٹھ جاتی ہے۔ ارے جس دن سے حضرت فاطمہ کی آنے والی عورت فاطمہ کی محبت میں پیدا کر لے گی، اسی دن سے مسلمان کا کیا ہوگا؟ نعرے رسالت، نعرے رسالت، پیغام اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ غور کرو کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو منع کیا؟ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری بیٹی جب ہائی اسکول میں پہنچتی ہے تو بوائے فرینڈ بناتی ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، ہم ملک گھومتے ہیں، ہم دنیا گھومتے ہیں، ہم نے دنیا کا دورہ کیا ہے، یورپ کا دورہ ہم نے کیا، امریکہ کا دورہ ہم نے کیا، افریقہ کا دورہ ہم نے کیا، ویسٹ انڈیز کا دورہ ہم نے کیا، بھارت کے کشمیر سے کنیا کماری، اتراکھنڈ کے پہاڑوں سے بنگال کی کھاری تک ہم نے دورہ کیا ہے۔ اب ہماری بیٹی ہائی اسکول اور انٹر میں جاتی ہے، آج غیروں سے عشق کرتی ہے، بوائے فرینڈ بناتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں تیرا یہ بوائے فرینڈ کتنے دن سے ہو گیا؟ 4 دن سے تیرا بوائے فرینڈ ہو گیا، لیکن وہ تیرا باپ جس نے 20 سال تک تیری پرورش کی ہے، تیری تربیت کی، تجھے منہ کا نوالا کھلایا ہے، تیرے باپ نے تجھے اپنی جان کے خون سے سینچا ہے، تیرے باپ نے اپنی خواہشوں کو مار کر تیری خواہشوں کو پورا کیا ہے، تیری کتابوں کو لا کے دیا، جو چیز تو نے مانگی وہ چیز تیرے باپ نے عطا فرما دی، لیکن آج تیرے نزدیک تیرا باپ کچھ بھی نہیں ہے، تیرا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، چند دنوں کا بوائے فرینڈ تیرے لیے سب کچھ ہو گیا۔ اے میری قوم کی بیٹی سدھر جا، ارے یہ بوائے فرینڈ اس وقت تک تیرا ہے جب تک تو عزت سے کھلواڑ کرا رہی ہے۔ جس دن تیرے عزت سے کھلواڑ کر لیا، جس دن اس نے تیری عزت کا جنازہ نکال دیا، اس دن تو سوچے گی اب تیری عزت بھی جا چکی ہے، تیرا وقار بھی جا چکا ہے، پھر تجھے اپنا بوڑھا باپ یاد آئے گا، پھر تجھے اپنا نوجوان بھیا یاد آئے گا، پھر تجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا، پھر تجھے اپنا خاندان یاد آ جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں، کالج جاؤ میں تمہیں منع نہیں کرتا، یونیورسٹی جاؤ میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن یونیورسٹی میں جانے سے پہلے، کالج میں جانے سے پہلے تم یہ سوچ لینا، جب تم سے کوئی کہے I want to make the friendship with you، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو میری قوم کی بیٹیوں تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے، ارے ہم نے دوستی کر لی ہے۔ وہ تو سے کہے میں تم سے دل لگاتا ہوں، تو تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے ہم نے دل کسی اور سے لگا لیا ہے۔ جب وہ پوچھے تم نے کس سے دل لگا لیا ہے، تو جواب دینا مسکرا کر ہم نے دل آمنہ کے لال محمد رسول اللہ سے لگا لیا ہے۔ وہ آمنہ کا لال جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ تمہارے نفس جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت بہت لاجواب۔ کیا جواب دو گی جب کوئی تم سے کہا I want to make the friendship with you, I want to shake hand with you, I want to hug، تو جواب ہوگا تمہارا کہ یہ دل بھی کسی کو دے دیا، یہ دل کسی کو دے دیا ہے۔ پوچھے گا کس کو دیا ہے، تو کہہ دینا یہ دل مدینے والے کو دے دیا ہے، آمنہ کے لال کو دے دیا ہے۔ وہ کہے گا میرا چہرہ اچھا ہے مجھے دل دو، تو تم جواب دینا اس کو دل دیا ہے جس کا چہرہ بددعا ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب وہ نوجوان لڑکا تم سے کہے گا میری زلفیں اچھی ہیں، تو کہنا ہم نے اس کو دل دیا ہے جس کی زلفیں باللیل اذا سجا ہے۔ وہ کہے گا میرے بازو دیکھو، تو جواب دینا ہم نے اس کو دل دیا ہے جس کا سینہ علم نشرہ ہے۔ وہ کہے گا میری آنکھیں دیکھو، تو کہنا ہم نے اس کو دل دیا ہے جس کی آنکھیں مازاب ہے۔ وہ کہے گا میں جوان ہوں، تو کہنا ہم نے اسے دل دیا ہے جس کی جوانی پر ہزاروں جوانوں نے اپنے سر کٹائے۔ ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت بہت سبحان اللہ۔ میری بہنوں، جب تم اتنا جواب دے دو گی تو تمہاری عزت بھی بچے گی، تمہارے باپ کے بڑھاپا بھی بچے گا، اور تمہارے بھائی کی جوانی کا غرور بھی بچے گا۔
اور تمہارا مسجد کا امام بھی سینہ چوڑا کر کے چلے گا، تمہارا اس سماج بھی سینہ کر کے چلے گا کہ آج ہماری بیٹی سکینہ کی غلام کرناٹک کی مسلمان بن گئی ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، آج ہماری بیٹی مسکان کرناٹک کی بن گئی ہے۔ آج فیس بک کا زمانہ ہے، ٹویٹر کا زمانہ ہے۔ تقریر میری بور تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں لچھے دار بھی کرتا ہوں، اور لچھے دار تقریر سن کر ہی امام صاحب نے مجھے بلایا ہے۔ سچی بات تو یہی ہے، امام صاحب نے دیکھا بہت لچھے دار تقریر بلا لو، لیکن سوچتے ہوں گے آج یہ کون سی بات ہے، یہی لچھے دار تقریر وہ تقریر ہے جس سے ہمارا سماج تقریر وہ تقریر ہے جس سے ہماری قوم سدھر جائے، تقریر وہ تقریر ہے جہاں نبی کا پیغام ہو جائے، تقریر وہ تقریر ہے کہ خدا والا خدا والوں کو خدا سے جائے۔ آؤ سنو، ابھی عورتوں کی بات کرو، پھر تمہاری بھی بات آئے گی۔ کرسی والوں، چار والوں تمہاری بھی بات آئے گی۔ تم چار ہو، ایک چار مدینے میں تھے، تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں گھبرایا، ان چاروں کو دیکھ کر پوری دنیا گھبرائی۔ بے شک بے شک، ان چاروں کو دیکھ کر دنیا گھبرا گئی، اور دنیا نے کہا تھا جیسا ابو بکر عمر و عثمان ہے، اگر امت کا ہر مسلمان ایسی بن گیا تو حکومت مسلمانوں کے قدموں پر۔ سنو، اپنے آپ کو ننگے سر کر ہو کر کالجوں کے اندر اپنی عزت کا جنازہ نکلوانے والی میری قوم کی بیٹی، کالج کرناٹک میں تھا۔ کہاں تھا؟ زور سے بولو، کہاں تھا؟ ہزاروں گنڈے تھے، ہزاروں گنڈے، اور ہزاروں گنڈوں میں ہزار لڑکیاں نہیں، ایک فاطمہ کی پردہ کرنے والی مسلمان تھی۔ زور سے بولو، جب اس کے پردے پر حملہ کیا، جب اس کے پردے پر حملہ کیا، اپنا نعرہ لگا تو مسکان نے پردے کو بچایا، اپنا نعرہ لگا، اور مسکان نے کہہ دیا جب تک مسکان کے سینے میں جذبہ سکینہ ہے تب تک میرا پردہ سلامت ہے۔ بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا نعرہ لگایا، مسکان نے اپنا نعرہ لگایا، اور گنڈوں کو بتا دیا جب اسلام کی ایک شیرنی کا عالم یہ ہے، جب ایک شیرنی کا یہ عالم ہے تو اسلام کے 40 کروڑ شیروں کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شہانہ زمانہ کی جھولی، اے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے۔ بہت بہت سبحان اللہ، بے شک۔ اب سنو جو اہم بات بتا رہا، میری قوم کی بیٹیوں، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ اور جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں، ان کے اوپر تم کبھی مشہور نہیں ہو سکتی، کبھی تم فیمس نہیں ہو سکتی۔ اگر فیمس ہونا ہے تو حضرت سکینہ کا جذبہ لے کر مسکان بن جاؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب مسکان نے تکبیر کا نعرہ لگا کر پردے کی حفاظت کی تو کربلا سے آواز آئی، زور سے بولو۔ جب ایک انٹرویو لینے والے نے انٹرویو لیا مسکان، یہ جذبہ کیسے آیا تو کہا یہ جذبہ کربلا سے، سکینہ سے آیا۔ اگر دل پہ چوٹ لگے تو امام صاحب حضرت ننھی سکینہ امام حسین کی بیٹی، حضرت سیدہ فاطمہ کی پوتی، مصطفیٰ جان رحمت کی نواسی، حضرت سیدہ سکینہ امام حسین کی لاڈلی، امام علی مقام کا سر کربلا کے میدان میں کٹا ہوا رکھا ہے۔ حضرت علی اکبر کے بازو کربلا کے میدان میں پڑے ہیں، علی اصغر کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گورو کفن پڑا ہے، امام حسین کا سر نیزے پر سوار ہے۔ یہ اہل بیت نبوت کا لٹا پٹا
قافلہ دربار عبیداللہ ابن زیاد میں جا رہا ہے. یزیدی فوج حضرت اہل بیت کرام کے شہزادے شہزادیوں کو جانوروں کی طرح باندھ کر لیے جا رہے ہیں. امام علی مقام کا سر نیزے پر ہے. سیدہ سکینہ اپنے بابا جان کے نیزے کے سر کے نیچے کھڑی ہوئی جا رہی ہے. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ننھی سکینہ کے. ایک یزیدی نے سیدہ سکینہ کو دیکھا. امام حسین کی بیٹی نور کا پتلا ہے تو خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. اندازہ لگاؤ جس کا بابا نور ہو, جس کی دادی نور کا ٹکڑا ہو, اس کی پوتی کے نور کا عالم کیا ہوگا. یزیدی فوج نے کہا, ایک سپاہی نے کہا, اے ہمارے ساتھ یہ حسین کی بیٹی مجھے بہت پسند ہے, اس کو میرے حوالے کر دیا جائے, میں اپنی دلہن بناؤں گا. یہ جملہ جب ننھی سکینہ کے کانوں میں پڑا, حضرت سکینہ کی آواز نکلی, اے میرے پیارے اکبر آجا, اپنی بہن سکینہ کی آبرو کو بچا لے. حضرت ننھی سکینہ نے دیکھا اب میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا, اہل بیت نبوت کی شہزادی کا جنازہ نکل جائے گا, فاطمہ کی پوتی کی عزت اٹھ جائے گی. حضرت ننھی سکینہ نے کہا, اے میرے بھیاری اکبر آجا کربلا کے میدان سے اپنی بہن کی آبرو کو بچا لے. میرے چچا جان بھائی قاسم آجا اپنی بہن کی آبرو کو بچا لے. میرے چچا عباس آجا اپنی پیاری بھتیجی کی آبرو کو بچا لے. جب کوئی آواز نہیں آئی تو ننھی سکینہ نے رو کر کہا, بابا تیری بیٹی کی